بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیک۔ آمین یا رب۔ ناظرین کرام، مسلمان کے لیے کچھ ایسی نمازیں جو کہ فرض نہیں ہیں، یعنی دین اسلام میں نماز اہم ترین عبادت ہے، اور یہ کہ سب سے پہلے جس عبادت کی فرضیت ہوئی وہ نماز ہی ہے۔ لیکن یہ جو فرض نمازیں ہیں دن میں 5 اوقات کی یہ نمازیں، ان کے علاوہ مزید کچھ نمازیں ایسی بھی ہیں جو کہ اگرچہ فرض تو نہیں ہیں، لیکن دین اسلام میں ان کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے اور ان کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اب یہ کیا نمازیں ہیں، اس بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان نمازوں کے بارے میں کچھ جان سکیں اور پھر ان نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام و التزام کر سکیں، اور پھر یوں ہم اپنے لیے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں ہم اسی بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، اگرچہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ وہ نمازیں جو کہ فرض نمازوں کے علاوہ ہیں، جی، لیکن ابتدا میں ہم چاہیں گے، آپ سے گزارش ہوگی ہماری، کہ یہ اصول بیان کر دیا جائے کہ وہ نماز ہو یا روزہ یا زکوٰۃ یا کوئی بھی عبادت ہو، بنیادی اصول ہمیشہ جسے ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ جو فرض عبادت ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان فرض نمازوں میں یا فرض روزوں کے معاملے میں غفلت کا شکار رہے اور ہمیشہ اس جستجو میں رہا کرے کہ فلاں نوافل بھی پڑھ لوں، فلاں دن کے روزے بھی رکھ لوں۔ تو یوں ابتدا میں یہ حقیقت اور بنیادی اصول ذہن نشین ہو جائے کہ فرض کی اہمیت اور پابندی کے بعد نوافل کے بارے میں انسان سوچے۔ جی، تو یہ بنیادی اصول بیان فرما دیجیے گا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر انسان ان فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا ہے اور نوافل میں لگ جاتا ہے تو اس کا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی گھر تیار کرے، محل بنائے بغیر بنیاد کے، جی، تو وہ گھر نہیں رکے گا، اس کی چھت نہیں رکے گی، گر جائے گی۔ صحیح ہے۔ تو اسی طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر معروف حدیث ہے بخاری شریف کی، جی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ۔ جی، کہا کہ جو فرض کیا ہے اپنے بندے پر وہ سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک ہے۔ صحیح ہے۔ تو جو فرائض ہیں پہلے ان کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ جی، یہ نہ ہو کہ فرائض کو چھوڑ دیں اور نوافل کے اندر لگ جائیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی، یعنی یہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ وہ چیز جس پر نجات کا دار و مدار ہے جی، آخرت میں،
اور وہ چیز جس کے بارے میں ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا وہ فرض عبادات ہی ہیں۔ جی مزید اگر انسان سنتوں اور نوافل کا اہتمام کرے تو نور علی نور، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ نوافل وغیرہ اس بارے میں ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا اور نہ ہی اس پر نجات کا کوئی دار و مدار ہے۔ جی یا اس کی مثال اگر یوں بھی سمجھ لی جائے کہ فرض کیجئے ایک آدمی نے کسی سے قرض لیا، اب یہ قرض اس کے ذمہ واجب الادا ہے، اب یہ قرض کی ادائیگی کا تو نام ہی نہیں لیتا، البتہ وقتاً فوقتاً کبھی اسے ہدیہ بھیج دیا یا کبھی صدقہ خیرات کہیں کر رہا ہے، جی تو ہدیہ اور صدقہ و خیرات کے بارے میں تو اس سے کوئی سوال ہی نہیں ہونے والا قیامت کے دن۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کا قرض تو لوٹائے۔ صحیح۔ تو یوں زکوٰۃ کی ادائیگی جو اصل ہے، اس کے بعد مزید صدقات، تو یوں بہرحال تو فرض نماز کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، تو ہم چاہیں گے کہ مزید اس کی وضاحت آیات و احادیث کی روشنی میں فرض نماز کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، جی کہ نمازوں کی محافظت کرو صحیح، اور خاص کر کے صلاۃ وسطیٰ کو، اور بعض حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے اس کی تفسیر جی صلاۃ العصر، جی، یعنی اس سے مراد صلاۃ عصر ہے، درمیانی نماز، درمیانی نماز سے۔ کیونکہ وہ درمیان میں ہے۔ جی صحیح ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بہت زیادہ اس کی اہمیت آئی، تاکید آئی ہے۔ صحیح ہے، جیسے سب سے پہلے حدیث تو یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانا محمد رسول اللہ صحیح، و اقام الصلاۃ، کہ اسلام کے دین کے 5 ارکان ہیں، اس میں سے پہلے توحید اور رسالت ہے، صحیح، اس کے بعد پھر نماز کا، یعنی عبادات میں سب سے پہلے نماز، جی پہلے نماز، بعد میں زکوٰۃ اور روزہ اور حج وغیرہ۔ جی اسی طرح مشہور حدیث ہے کہ 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن جی واتم رکوعہن وخشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، جی، کہ یہ سبحان 5 وقت کی نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، جو وضو بہترین کرے گا اور پھر ان کو وقت پر پڑھے گا اور رکوع اور سجود ٹھیک طریقے سے کرے گا مکمل طور پر، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ عہد و پیمان لیا ہوا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ وعدہ ہے۔ جی، اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ کما امر وصلى کما امر جی غفر له ما قدم من عمل۔ جی، اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے وضو کیا جس طرح سے اس کو حکم ہوا ہے، جی یعنی مکمل وضو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بتلایا ہے، اور وصلی کما امر، جس طرح سے پڑھنے کا اس کا طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو پھر اس کے لیے کہا کہ جو بھی عمل پہلے گزر گیا ہے، گناہ خطا وغیرہ سب، یعنی گزشتہ خطائیں سب معاف ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو الغرض یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اولاً تو نوافل کی طرف منتقل ہونے سے پہلے، اور نوافل کا جو شوق ہے ٹھیک ہے، اپنی جگہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے فرائض کی مکمل پابندی ہو، اور جو فرض نمازیں ہیں وہ بھی صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جی بلکہ ان نصوص اور آیات و احادیث کی روشنی میں گویا یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نماز پڑھی جائے، لیکن جو اس کے آداب، جو اس کی شرائط ہیں، اور ان تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے، کہ مثلاً طمأنینہ، کہ اطمینان کے ساتھ آرام سے آدمی نماز پڑھے، ہر رکن اس کا جو ہے وہ سکون کے ساتھ اور مکمل طریقے سے ادا کرے، اور خشوع و خضوع ہو، حضور قلب ہو، کہ توجہ نماز کی طرف ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں نماز کا تذکرہ ہے تو فرمائے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور کہیں یہ کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم، یعنی نماز قائم کرنا، نماز قائم کیجئے
یہ نہیں کہ نماز پڑھیے۔ جی بالکل۔ تو یہ تو بات ہو گئی فرض نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ وہ بہرحال اس کی پابندی ضروری ہے۔ اس کے بعد نوافل بھی ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اور نوافل سے بھی انسان بے رغبتی اور بیزاری کا مظاہرہ نہ کرے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو نوافل کی اہمیت یا فضیلت کے بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، اسی حدیث قدسی میں جس کا بیان پہلے ہوا، صحیح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ انسان جب نوافل کے ذریعے سے میرا قرب اور میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے تو ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ خود محبت کرتا ہے بندے سے۔ جی اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ لیس الشأن ان تحب صحیح، ولكن الشأن ان تحب۔ سبحان اللہ، ایک تو یہی ہے کہ انسانوں کے درمیان یہ تمہارا مطلب یہ کوئی بہت عظیم معاملہ نہیں کہ تم کسی سے محبت کرو، جی دوسرے لوگ تم سے محبت کرنے لگے، یہ اصل چیز ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ ہم کسی سے محبت کریں اور وہ بیزاری دکھائے جی تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اصل بات یہ ہے کہ دوسرا ہماری عزت کرے، محبت اور ادب کا معاملہ روا رکھے ہمارے ساتھ، جی، اور یہ کتنی عظیم چیز ہے کہ رب العالمین ہی وہ محبت کرے۔ محبت کرنے لگے۔ جیسے کہ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی جسے اللہ یاد کرے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہوگی۔ جی بالکل۔ پھر جیسا کہ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بندہ جب مجھے دنیا میں یاد کرتا ہے میں اسے آسمان پر یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ مجھے دنیا میں اگر کچھ لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے تو ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر مجمع کے سامنے اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے سامنے۔ جی تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ خود محبت کرے کسی اپنے بندے سے۔ اور یہ جو آپ نے مثال کے ذریعے بات سمجھائی کہ دنیا میں ہم کسی کے پیچھے پڑے رہیں اور دیوانے بنے رہیں، یک طرفہ معاملہ، اور یہ کہ اس کی تعریف میں ہم کیا کیا دیوان اور شعر لکھ ڈالیں، لیکن وہ ہمیں کسی قابل ہی نہ سمجھے بلکہ دھتکارے اور دامن چھڑائے، تو یہ کیا بات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دوسرے بھی ہمارے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ جی تو سبحان اللہ، تو جب فرمایا اللہ نے یہ فرمایا کہ میرا بندہ مسلسل نفل نمازیں پڑھتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تو اس سے نوافل کی بہت بڑی اہمیت سمجھ میں آئی۔ اور نوافل کی اہمیت اس سے بھی مطلب وہ ہوتی ہے، کیوں آخر نوافل سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے؟ جی فرائض تو انسان کے اوپر قہراً صحیح ہے، واجب ہے کہ اس کو کرنا ہی ہے، کرنا ہی لیکن نوافل اپنا فرض ادا کر رہا ہے جی انسان۔ جی لیکن نوافل وہ خود سے کر رہا ہے، جی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس سے قرب حاصل کرنے کوئی کے لیے کوئی مجبوری زور نہیں، زبردستی جی، نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ بات۔ اور ایک یہ جو حدیث ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت صلاۃ، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا اس حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے۔ فَإِن كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَ لَهُ تَامَّةً، یا کتبت لہو تامہ، اگر اس نے مکمل نماز پڑھی ہے تو مکمل نماز لکھی جائے گی۔ جی، یعنی نماز کی قبولیت کے بھی درجات ہیں۔ جی بالکل۔ جی، تو یہ وقفے کے بعد تفصیل سے سنیں گے آپ سے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل یہ گفتگو کی گئی کہ فرض نمازوں کی یقیناً بہت بڑی بنیادی اہمیت ہے، جی ان میں غفلت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو ان کی پابندی کے بعد، یعنی فرائض کی پابندی کے بعد انسان کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مزید نوافل کا اہتمام بھی کرے، تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ چیز اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔
ہر عبادت میں نماز کا بھی یہی معاملہ ہے کہ فرائض اور پھر نوافل بھی ہوں، اور روزے کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نفلی روزے فرض روزوں کے بعد صدقہ و خیرات یا زکوٰۃ اور حج، ہر عبادت میں یہی صورتحال ہے کہ جو عبادت فرض ہے تو اس میں نفل بھی موجود ہے اسی کی قسم میں سے۔ تو نوافل کے بارے میں ایک حدیث آپ بیان فرما رہے تھے کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے سے قیامت کے دن جو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، وہ اس کی نماز ہوگی۔ جی، فَإِن كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، اگر اس نے اس کے شروط و آداب اور مستحبات کے ساتھ ادا کیا ہے مکمل طریقے پر، جی، تو اس کے لیے مکمل نماز لکھی جائے گی۔ صحیح ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ أَتَمَّهَا، اگر کچھ اس کے اندر نقص ہے، مکمل نہیں ہے، جی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع، دیکھو کہ کوئی نفل وغیرہ ہے میرے بندے کا، صحیح ہے۔ تو تکملون بها فریضتہ، کہ جس کے ذریعے سے تم اس کی فرض نماز کو مکمل کرو، جی، یا کوئی بھی فریضہ ہو اس کو مکمل کرو۔ جی، یعنی اگر کوئی نقص رہ گیا ہو جی، فرض میں، تو نفل کا فائدہ یہ ہے کہ فرض میں اگر کوئی نقص ہے تو اس کی تکمیل ہو جائے۔ جی، تو یہ بہت بڑی اہمیت سمجھ میں آئی۔ جیسا کہ صدقۃ الفطر کے بارے میں بھی یہی فرمایا بالکل، کہ رمضان میں مہینے بھر روزے رکھے عبادت کی، تو صدقۃ الفطر پھر آخر میں کیوں ہے؟ وہ یوں ہے، اس کی حکمت یہی ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ روزے دار سے شاید اپنے روزے کے سلسلے میں کہ جو فرض عبادت ہے، عین ممکن ہے کہ کوئی تقصیر، کوتاہی، کمی بیشی، کہ آخر انسان ہے، کوئی جی، فرشتہ تو نہیں۔ تو یوں یہ انتظام اللہ کی طرف سے کر دیا گیا کہ فرائض میں اگر کوئی کمی رہ گئی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں خبر بھی نہ ہو سکی ہو کہ کمی رہ گئی ہے، تو یوں نوافل کا اہتمام اور ترغیب تھا کہ وہ کمی دور ہو سکے۔ تو اصل میں ہم جو گفتگو کر رہے ہیں فرائض اور نوافل، تو جیسا کہ ہم نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ نوافل سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو فرض نمازوں کے علاوہ ہو، ان سے الگ ہو، اب انہیں نفل کہہ لیا جائے یا سنت کہہ لیا جائے۔ تو یوں نفل کا لفظ گویا عام ہے، تو اگر ہم نفل کی بات کریں گے، یعنی وہ نمازیں جو فرض نمازوں کے سوا ہیں، تو ان میں سب سے پہلے درجہ کن نمازوں کا ہے؟ جی، اس میں سنن رواتب جی، کا مرتبہ آتا ہے، صحیح ہے۔ یعنی کہ جو نمازوں سے کچھ سنتیں پہلے ہیں، کچھ بعد میں ہیں، فرض نمازوں سے پہلے یا بعد؟ جی، صحیح ہے۔ اور جس کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے، جی، صحیح ہے، اس کو سنت مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ کہ تاکید کی گئی ہے۔ جی، تو یعنی جو فرض کے سوا باقی نمازیں ہیں ان کی فضیلت ہے، پھر ان میں پہلا درجہ ہے ان نمازوں کا جنہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ جی، وہ کیا ہیں؟ وہ 12 رکعتیں ہیں 24 گھنٹے کے اندر، جی، اور حدیثوں کے اندر ان کی تعداد بھی آئی ہوئی ہے، تفصیل بھی آئی ہوئی ہے۔ جی، تو پہلے فضیلت ان کی بیان ہو جائے۔ جی، ما من عبد مسلم یصلی للہ کل یوم 12 رکعہ تطوعا غیر فریضہ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ کوئی بھی مسلمان بندہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے 12 رکعتیں جی، ہر روز اور ہر رات اور دن میں پڑھتا ہے، نفل غیر فریضہ، فریضہ کے علاوہ، الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی فرض نمازوں کے سوا جی، مزید جو کوئی ہر دن 12 رکعتیں پڑھے گا، یعنی یہ سنت مؤکدہ، اس کے لیے اس قدر عظیم ترین خوشخبری ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار فرمائے گا۔
تو دنیا میں تو گھر کے لیے انسان بہت تگ و دو کیا کرتا ہے اور زندگی بھر منصوبہ بندی کرتا ہے. جی ساری زندگی کی بھاگ دوڑ خون پسینے کی کمائی کے بعد ایک گھر نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی اور کتنا پیسہ، کتنی تھکاوٹ، پھر یہ کہ وہ مہینوں گھر کی تیاری میں، جب گھر زیر تعمیر ہے تو کبھی یہاں کھڑا ہے، کبھی وہاں کھڑا ہے، اس کونے میں اس کونے میں، اور مزدوروں کو ہدایات دے رہا ہے کہ ایسا بناؤ، ایسا نہ کرو، ایسا کرو. اور اس کے بعد بھی کیا ضروری ہے کہ اسے اس گھر میں رہنا نصیب ہو؟ جی بالکل کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری نہیں. کہ سالوں وہ وہاں کھڑا دیکھتا رہا، روز جاتا ہے، دیکھتا ہے اور محنت کرتا ہے اور زندگی بھر کی کمائی لگا دی اس نے، جھونک دی اس میں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی تکمیل سے پہلے ہی اس دنیا سے اس کی رخصتی ہو جائے. محنت یہ کر رہا ہے، پیسہ یہ لگا رہا ہے، اس گھر میں رہے گا کون، یہ تو کسی کو خبر ہی نہیں. تو آخرت کا گھر جو ہے اس کے لیے تو پھر زیادہ شوق ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور ہو سکتا ہے رہ بھی لے لیکن اس کو چھوڑ کر کے جانا ہی آخر ہے. جائے گا، ہاں جبکہ آخرت کی نعمتیں دائمی و ابدی ہیں. بالکل. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو یہ خوشخبری ہے جنت میں ایک گھر کی. تو روزانہ آدمی یہ 12 رکعتیں پڑھے گا تو ہر دن نیا گھر ہوگا جنت میں. نہیں، وہ یہ ہے کہ من صابر، جیسے اور روایتوں میں ہے جی، کہ جس نے اس چیز کی پابندی کرے گا. انشاءاللہ. جی ہاں، کہ جنت میں ایک گھر کی خوشخبری ہے. جی اب یہ 12 رکعتیں کیا ہیں، کس نماز سے پہلے کتنی، کس نماز کے بعد کتنی؟ جی اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرما دیا اس کی تفصیل. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، جی 2 روایتیں آتی ہیں اس میں. صحیح. ان کی تعداد بتلائی گئی کہ 4 رکعات قبل الظہر، جی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں، وہ رکعتین بعدہا، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، وہ رکعتین بعد المغرب، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، وہ رکعتین بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، وہ رکعتین قبل الفجر، فجر سے پہلے 2 رکعتیں. جی تو یہ 12 ہو گئی. جی اگر فجر سے حساب کریں 2، ظہر میں 6، یہ 8 ہو گئی. جی مغرب کے بعد 2، 10 ہو گئی. عشاء کے بعد 2، 12 ہو گئی. جی تو ان کی پابندی ضرور کی جانی چاہیے کہ ان کی بطور خاص بڑی فضیلت ہے اور بڑی ترغیب دی گئی ہے فرض نمازوں کے بعد. تو ان میں سے بطور خاص جو فجر سے پہلے 2 رکعتیں ان کی مزید فضیلت ہے. جی تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. فجر کی سنتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. جی یعنی فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں ہیں سنت، وہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سے بہتر ہیں. سبحان اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما احب الی من الدنیا جمیعا. جی یہ پوری دنیا میں سے جو ہے محبوب اور پسندیدہ میرے نزدیک ہیں یہ دونوں چیزیں. جی یہاں پر ایک چیز جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ضروری ہے کہ آج کل بہت سے لوگ فجر کی سنت کے بارے میں بہت تقصیر اور کوتاہی کرتے ہیں. جی یہ تجربہ ہے صحیح. کہ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اجازت دیکھ لی کہ اگر پہلے نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پڑھتے ہیں. جی اب ایسے ہیں کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جب اقامت ہو جاتی ہے، جی سنت کا وقت نہیں رہتا ہے، فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر سنتیں پڑھتے ہیں. بعض کو دیکھا تو کہ ان کا ریگولر اور دائمی یہ معاملہ ہو گیا ہے. صحیح ہے. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا عذر ہو جائے شرعی کہ نہیں پڑھ سکا کبھی، جی تو فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھے. صحیح. لیکن یہ کہ روزانہ اس کو عادت بنا لے، یہ غلط ہے. بلکہ بہت سے علماء نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. صحیح. فجر کی سنت کے لیے بھی وقت ہے، فجر جو فریضہ ہے، فرض نماز ہے، اس سے پہلے اس کا وقت ہے. اب آپ خواہ مخواہ جان بوجھ کر کے اس کو بعد میں پڑھیں تو بے وقت تو نماز نہیں ہوتی یا کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی. یہ تو اپنی منمانی ہو گئی. جی بالکل. یعنی یہ شریعت اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اور جو دینی احکام ہیں ان کی پابندی کی بجائے یہ تو اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے. بالکل. یعنی جیسے کہ اب حج ذوالحجہ میں کرتے ہیں، کوئی آدمی جا کر کے محرم میں سفر میں کرے
تو اس کا حج نہیں ہوگا. جبکہ مسلمان کا یا مسلم کا مطلب ہی یہ ہے کہ سر جھکا دینا. جی بالکل. یعنی جو اللہ کی مرضی ہے اور جو دینی احکام ہیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، کہ انسان اپنے نفس کی جو جسے کہتے ہیں منمانی یہ نہ چلائے. اور بعض لوگ تو ان کو سمجھائیے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین بہت آسان ہے. جی. گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فرض کیا ہے یا یہ کہہ دیا ہے کہ کرو اور ہماری استطاعت میں نہیں تھا. حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور ٹھیک ہے ہمارے جو ہے دنیاوی کام کے لیے اگر کوئی وقت مقرر کر دیتے ہیں جی تو ہر روز اسی دن پہنچ رہے ہیں. صحیح. پوری عمر اس کے اندر تاخیر نہیں ہوگی. وقت سے پہلے بھی پہنچ جائیں گے. جی. لیکن اب یہ اللہ کی عبادت میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں. لا حول ولا قوة حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو یہ گفتگو ہو گئی فجر کی سنتوں کے بارے میں. ظہر کی سنتوں کے بارے میں بھی جو ارشاد ہے کہ من صلی قبل الظہر اربعا وبعدها اربعا، تو اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا. پہلے 4 بعد میں 2 لیکن بعد میں 4 بھی اگر کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے. کچھ اس حدیث کے بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ تو جیسے عائشہ اور ان کے علاوہ جو صحابیاں ہیں ان سے جو آیا کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے اور بعد میں 2 رکعت. جی. بعض روایتوں میں کہ 4 پہلے اور 4 بعد میں بھی. جی. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اصل جو سنت موقدہ ہے وہ 4 پہلے ہے جی اور 2 بعد میں ہے. جیسے کہ یہاں کہ عن علی رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي قبل الظہر 4 وبعدها 2 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ وضاحت موجود ہے. گویا یہ ظہر کی رکعتیں ہو گئیں 4 پہلے اور 2 بعد میں. یہاں پر شیخ ایک مسئلہ اور بھی ہے جی. کہ جیسے بعض حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 10 رکعتیں جو ہے یاد کی ہیں جی رات اور دن کے اندر. اور ان حدیثوں کے اندر آیا کہ 12. جی. تو علماء نے اس دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق اس طرح سے دی ہے کہ دیکھیں ایک وہ ہے کہ اقل اور اکمل. صحیح. یعنی کہ اگر 10 رکعتیں پڑھ لی جائیں جی. ظہر سے پہلے 2 ہی رکعت صحیح. اور ظہر کے بعد بھی 2 رکعت جی. تو سنت تو حاصل ہو جائے گی. صحیح. لیکن زیادہ کمال یعنی اکمل یہ ہے کہ 12 رکعت پڑھے، یعنی ظہر سے پہلے 4. جی. تو یہ گفتگو ہو گئی ظہر کے بارے میں. اور عصر کے بارے میں بھی جو ہے عصر میں تو کوئی ایسی سنت موقدہ نہیں ہے. اس کے بعد مغرب کے بعد جو ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی 2 بعد المغرب فی بیتہ. تو اس بارے میں جی وقفے کے بعد سنیں گے. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ یہ سنتیں جنہیں سنت موقدہ کہا جاتا ہے کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. تو یہ مغرب کے بعد والی جو 2 رکعتیں ہیں تو اس کے ثبوت کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو کچھ ارشاد ہے فرمائیے گا. ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز 2 رکعت مغرب کے بعد اپنے گھر کے اندر پڑھتے تھے. جی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. جی. پہلی بات تو یہ کہ 2 رکعتیں سنت موقدہ مغرب کے بعد. جی. اور یہ کہ گھر میں پڑھا کرتے تھے. تو 2 رکعتیں سنت موقدہ مغرب کے بعد، یہ بات تو ثابت ہو گئی. لیکن اب معاملہ گھر میں تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو اس بارے میں کوئی تاکید نہیں فرمائی. جی. بلکہ انسان کی مرضی ہے مسجد میں پڑھے، گھر میں پڑھے، یا جہاں کہیں بھی نماز پڑھی ہے وہاں پڑھ لے. جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور البتہ یہ کہ اگر کسی کو
یہ اندیشہ ہو کہ مسجد سے میں ایک بار نکل گیا تو نہ جانے گھر پہنچنے تک کتنا وقت لگ جائے، راستے میں شاید کوئی مل گیا اگر تو وہاں تاخیر ہو جائے گی یا باتوں میں لگ جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ سنتیں کہیں چھوٹ نہ جائیں، تو مسجد میں ہی اس صورت میں اگر یہ اندیشہ ہو تو مسجد میں پڑھ لینی چاہیے۔ جی۔ اور اس کے بعد 2 رکعتیں ہیں عشاء کے بعد، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اس بارے میں ارشاد موجود ہے۔ تو یہ ہو گئی وہ نمازیں جو کہ سنت مؤکدہ ہیں۔ فرض نمازوں کے سوا باقی جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں ان 12 رکعتوں کی زیادہ فضیلت ہے۔ اب ان سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے کہ ان 12 پر ہی انسان اکتفا کرے یا اور بھی اگر پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے، مثلا صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، پہلے تو یہ جان لینا کہ جیسے یہ گزرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نمازوں کے پہلے جی کچھ سنتیں، جیسے کہ فجر سے پہلے 2 رکعت صحیح ہے، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت یا 2 رکعت، جی، اور بہت ساری سنتیں ہیں جو نماز کے بعد ہیں۔ جی ہاں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ مطلب جیسے یہ تو آ گیا حدیث میں کہ جو نقص ہوگا اس کی تکمیل ہو اس جائے کی گی، تکمیل کے لیے، جی، لیکن یہ جو پہلے سنتیں ہیں اس کے بارے میں کیا حکمت ہے؟ صحیح ہے کہ ابھی تو فرض آیا ہی نہیں ہے۔ جی، تو علماء نے بتلایا ہے کہ دیکھو چونکہ یہ فجر اور ظہر سے پہلے ہی ہیں، یعنی 2 ہی نماز میں اس سے پہلے ہیں، صحیح، تو حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے، جی اس سے پہلے نماز جو ہوتی ہے وہ عشاء کی ہوتی ہے، جی اور کافی لمبا وقفہ ہوتا ہے، آدمی سو جاتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، جی اور فجر کی نماز آتی ہے، تو اس نماز کی اہمیت کی وجہ سے 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کہا تاکہ وہ نفسیاتی طور پر تیار ہو جائے اس نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھے گا تو پھر خشوع اور خضوع کے اندر وہ اس کے اندر کافی فرق آ جائے گا، جی، تو گویا کہ فجر کے فریضے کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے، اسی طرح سے گویا ایک ماحول بن جائے ایک گا، ماحول بن جائے گا۔ جی، صحیح ہے، اسی طرح سے ظہر کی نماز سے پہلے جو سنت ہے کہ فجر کے بعد اور ظہر کے درمیان کافی لمبا وقفہ ہوتا ہے، آدمی دنیاوی امور کے اندر مشغول ہوتا ہے، دنیا سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، جی تو جب سنت پہلے پڑھ لے گا تو فریضے کے لیے اچھی طرح سے وہ تیار ہو جائے گا۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، گویا یہ حکمت ہے کہ صرف فجر اور ظہر سے پہلے سنتیں کیوں ہیں، جی، تو گویا یہ حکمت ہے کہ چونکہ ان سے پہلے کافی لمبا وقفہ گزر چکا ہے تو ایک وہ ربط ہو جائے اور ایک وہ بطور تمہید کے نفسیاتی طور پر انسان کا مزاج اور ایک وہ ماحول بن جائے۔ تو صلاۃ الضحیٰ جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے، یہ کیا ہے؟ صلاۃ الضحیٰ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آئے کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، جی کہ انسان کے جتنے عضو ہیں اس کے اوپر صدقہ ہے، جی، فکل تسبیحۃ صدقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ آدمی کہتا ہے یہ صدقہ ہے، جی الحمدللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، جی، بھلائی کا حکم دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرمایا وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، جی، کہ اگر 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے تو ان تمام چیزوں سے کافی یہ ہو 2 جائے گا۔ رکعتیں کافی ہو جائیں گی۔ جی، تو پہلی بات تو یہ کہ انسان کے جو جوڑ ہیں 365 جوڑ، ہر جوڑ کے عوض ہر دن صدقہ ہے، جی، اور اس میں حکمت یہی ہے کہ یہ جو جوڑ ہیں یہ انسان کو قدر محسوس نہیں ہوتی، لیکن کہتے ہیں کہ قدر وہ جانتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو۔ مثلا ابھی ہم یہاں روشنی میں بیٹھے ہوئے، ہمیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ یہ روشنی بھی کوئی نعمت ہے، تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا اگر چھا گیا خدا نخواستہ تب پتہ چلے گا محرومی کے بعد ہی کہ روشنی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کیا چیز ہے یہ جو بینائی سے محروم ہے اس سے پوچھا جائے۔ تو یہ جو جوڑ ہے انسان کے، انسان چلتا پھرتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اصل میں، لیکن انسان کی اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ اب ہر صبح انسان جب نیند سے بیدار ہوا 365 جوڑ، اگر صبح اٹھنے کے بعد انسان اپنی ایک کیفیت دیکھے خدا نخواستہ کہ جوڑ تو سوتے میں اکڑ گئے
اور وہ گویا کہ بس ایک تختہ بن کر رہ گیا، تو اب وہ کیسے اٹھے گا، کیا کرے گا؟ لیکن ہر صبح جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے جوڑ سلامت ہیں، ہماری انگلیوں میں لچک ہے، حرکت ہے، اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہیں، انسان اٹھے گا، وضو کرے گا، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرے گا، اللہ کی عبادت کا معاملہ، مسجد آمد و رفت کا معاملہ، اور کسب عیش، کسب معاش، طلب رزق حلال، محنت مزدوری، تو ان تمام چیزوں کے قابل ہے انسان، اس وجہ سے کہ جوڑ سلامت ہیں۔ تو اس اتنی بڑی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان روزانہ بطور شکر صدقہ ادا کرے۔ اب 365 جوڑ ہیں، اب روزانہ اتنا پیسہ کہاں سے لائے گا؟ تو اس لیے صدقہ صرف مال کے ذریعے ہی نہیں ہوتا، بلکہ مال کے ذریعے بھی صدقہ کرے، روزانہ درہم، 2 درہم، روپیہ، 2 روپیہ، جتنی حیثیت ہو، اور مزید یہ کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور ان تمام چیزوں کی طرف سے یہ بات کافی ہو جائے گی کہ اگر انسان بس 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لیا کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کی بھی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے۔ اور قیام اللیل کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ تو صلاۃ الضحیٰ کا جو تذکرہ ہوا تو مختصر یہ کہ ذرا اس کا وقت بھی پتہ چل جائے، کس وقت پڑھی جاتی ہے، کتنی پڑھی جاتی ہے، جی کچھ فرمائیں گے آپ؟ تو صلاۃ الضحیٰ جیسے شروق کا جو وقت لکھا ہوا ہے، یعنی طلوع آفتاب، طلوع آفتاب، جی، اس کے 15 منٹ کے بعد سے شروع ہوتا ہے، صحیح ہے، اور زوال تک پڑھی جا سکتی زوال تک، یعنی ظہر کی جو اذان ہے اس سے 15 منٹ پہلے تک اس کا وقت ہے۔ ہے، جی۔ تو انسان اگر یہ پڑھ لے روزانہ 2 رکعت، زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر 2 پڑھ لے، 2 رکعت، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کا معاملہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحافظ علی صلاۃ الضحیٰ الا اواب، سبحان اللہ، اواب ہی اس کے اوپر محافظت کر سکتا جی، ہے۔ اواب یعنی وہ لوگ جو اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہتے ہیں۔ جی، اسی طرح سے ضحیٰ جو ہے، اس کے بارے میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے، جی، وہ مسجد کی طرف جانا صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ جا کر کے چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھے، جی، تو کہا کہ اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے، اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یہ 2 رکعتیں جو ہیں نماز ضحیٰ یا نماز چاشت، اس کی پابندی کی جائے۔ اور قیام اللیل کے بارے میں کچھ فرمائیں گے آپ؟ رات کی نماز، تہجد۔ جی، قیام اللیل کے بارے میں تو بہت ساری فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، حدیث کے اندر بھی، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں، صحیح ہے، یعنی کہ تہجد پڑھتے ہیں، رات میں نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کرتے ہوئے اپنے ان بندوں کی جو تہجد پڑھتے ہیں، اس طرح سے کہا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جی، کہ وہ رات میں بہت کم ہی سوتے تھے، صحیح ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت، صبح کے وقت وہ استغفار میں گزار دیتے ہیں، جی گزار دیتے ہیں۔ صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، جی، کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یہ تہجد ہے، قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ تم قیام اللیل کو لازمی پکڑو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیکوکاروں کی یہی عادت تھی، جی، ان کا طریقہ یہی تھا۔ صحیح ہے، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تمہارے رب کے لیے، رب کی طرف قربت اور نزدیکی کا سبب ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کو مٹانے یا کفارہ کا سبب ہے، باعث اور ذریعہ ہے۔ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے یہ روکتی ہے۔ صحیح ہے، یعنی جو رات کی نماز ہے، تہجد ہے، تو اس کے اتنے فوائد ہیں کہ یہ جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ کے نیک اور متقی لوگ، یہ ان کی نشانی ہے، ان کا شیوا ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ۔ اور تو یوں جو رات کا قیام ہے، رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت اور اس کی بڑی ترغیب وارد ہوئی ہے، اور یہ کہ رات کے وقت نماز
پھر توبہ و استغفار، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، کہ اس وقت ان تمام چیزوں کی خاص فضیلت ہے۔ جی مثلاً جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے، یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے ہمارے والد، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، دعائے مغفرت کیجئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ سوف استغفر لکم ربی، کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، یہ نہیں کہ ابھی مانگتا ہوں۔ جی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مانگوں گا تو ان کا مقصد یہ تھا کہ تہجد کے وقت مانگوں گا، رات میں، جی کہ وہ قبولیت دعا کا اس وقت میں وہ خاص وقت ہے اس چیز کا۔ اور آخر میں انتہائی مختصر ایک اشارہ یہ بھی ہو جائے کہ جو نفل نمازیں ہیں بہتر یہ کہ گھر میں ادا کی جائے، یہ ترغیب دی گئی ہے۔ جی اور اس میں حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ ایک تو ریاکاری کے دنیا کو دکھانا، اس چیز سے حفاظت کہ انسان لوگوں کے سامنے پڑھنے کی بجائے گھر میں اگر پڑھ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو افراد خانہ ہیں اپنے اہل و عیال، انہیں ترغیب اور اس طرف توجہ ہوگی کہ ہم بھی نماز پڑھا کریں، اور تیسری بات یہ کہ ان کے لیے اس میں تعلیم اور تربیت کے پہلو بھی ہے کہ وہ بھی سیکھیں کہ کس طرح یہ نمازیں اور کیا ان کے احکام اور کیا مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مؤثر اور دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔ آمین یا رب۔ اور ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہر اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے ہر عمل کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔